اگر کوئی بندہ آپ اپنی نگاہ میں ایسا دیکھیں، یاد رکھنا کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور پھل اور پھول رہا ہے، جیسے بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا غلط ہے، سٹے کا کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، پھر ترقی کر رہا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم کسی کی بے ایمانی نہیں کرتے، بتاؤ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ یہ شکوہ مت کرنا کبھی بھی۔ یعنی اگر کسی بندے کو یہ دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا، ترقی کر رہا، سمجھ لو بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی اس کے لیے، بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی اس کے لیے۔ ایک بندہ مطلب ترقی کر رہا ہے لیکن نیکی کہاں کہاں مرتا ہے، نیک بھی ہے، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ خطرے کی گھنٹی نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آپ کی نظر میں ہے، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ دار میں، آپ جانتے ہیں کہ بندہ ناجائز کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا بھی ہے، سٹے کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی نظر میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یار پھل اور پھول رہا ہے، اس کے 2 لاکھ مان لیے، اس کے 5 لاکھ مان لیے، اس کو ستا لیا، اس کا قبضہ کر لیا، پھر بھی ترقی کر رہا ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آ رہی، تو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے ہی اللہ کی پکڑ آئے گی، ایک دم سے پکڑ آئے گی، ایک دم سے پکڑ آئے گی، اور اتنی خطرناک آئے گی وہ جھیل نہیں پائے گا۔ اس کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کے پڑوسی ملک پاکستان کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی حضرت میرے شیخ ہیں، حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک پاکستان میں بہت بڑا جاگیردار تھا، اور اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ اس کی زمین میں کئی اسٹیشن ٹرین کے بنے ہوئے تھے، اور کم سے کم ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی جو دوری ہوتی ہے 2-3 کلومیٹر کی دوری کم سے کم ہوتی ہے، یعنی کئی کلومیٹر تک اس کی زمینیں تھیں، اتنا بڑا جاگیردار تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی لوگ یار دوست کھڑے ہوئے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے، کہنے کہ بھائی یار کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس نے ایک دم سے تکبر میں جملہ بول دیا، یار تم جب بھی دیکھو پیسے کا رونا روتے رہتے ہو، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ جی مطلب میری تو 7 نسلیں کھائیں گی۔ انسان بول دیتا ہے جب مال ہوتا ہے تو کچھ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، جی تم تو ہمیشہ روتا ہی رہتے ہو یار، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال، ہم سے کاروبار ہی نہیں کیا جا رہا، ہمیں تو کیا ہے اتنا، ہمارے پاس تو اتنے آرڈر ہیں پورے نہیں کیے جانے۔ انسان اس طرح کی ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ 7 نسلیں نہیں کھائیں گی، اور تمہیں جب دیکھو یار تم تو روتے ہی رہتے ہو یار، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ اللہ کو بس بری لگ گئی بات۔ اللہ پکڑ لے تو چھوٹی سی بات پکڑ لے، نہ پکڑے تو نہ پکڑے۔ اللہ کو خاص کر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، اور پکڑ ایسی کری، کچھ دن کے بعد اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا وہ عیاشیوں میں لگ گیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، جو بندہ محنت سے مال کماتا ہے وہ تو بڑے حساب سے خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ اس نے آنکھ کھولی، اس نے مال ہی مال دیکھا، تو اس نے تو خوب چاروں طرف سے مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ینگ تھا، بالکل نوجوان تھا، محلے کے کچھ نوجوان بھی ساتھ لگے، سٹوری ہے اور اس میں کی اور نشیڑی اور گنجیڑی، انہوں نے اسے نشے میں ڈال دیا، ایک سے ایک نشہ کرنے لگا۔ اب پھر جب اور خواہش، اب پھر کیا ہو، ڈانسنگ بار میں جانا شروع ہو گیا، پھر اس کا کیا ہے، پاکستان سے دل نہیں بھرا، سوئٹزرلینڈ اور بڑے بڑے ملکوں میں جانا شروع کر دیا۔ اس نے زمین بیچی اور باہر سفر پہ، مطلب مستقل طور پر وہ باقاعدہ راتوں دن ایک ہی اس کا مشغلہ تھا، ہر روز نئے طریقے سے وہ زنا کرتا تھا، نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، مطلب سوئٹزرلینڈ اور تھائی لینڈ اور مطلب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر وہ اپنے مال، کیونکہ مال باپ کا کمایا ہوا تھا، باپ کی زمینیں تھی، بیچ بیچ کر وہ کیا ہے، زنا کاری، بدکاری، اور یہ، اور یار دوست ساتھ میں 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، ایسے ہی ہوتا نا، یار دوست ساتھ میں لگ جاتے ہیں، وہ مال ہے اس کے پاس، پیچھے وہ دوست بن جاتے ہیں اس کے بھی۔ تو خیر اس طریقے سے 10-5 سال اس کا مال چلا، اور لاسٹ نتیجہ یہ ہوا اس کو بیماری لگ گئی، مال بھی چلا گیا، اب بیماری لگ گئی، بیماری لگ گئی تو پھر اب بیماری میں پیسہ اٹھ رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے بیماری میں اس کا اٹھتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس چوک پہ اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرا مال 7 نسلیں کھائیں گی، صرف 10 سال کے عرصے میں اسی چوک پر کھڑے ہو کر اس کے بیٹے نے بھیک مانگی، صرف 10 سال کے عرصے میں۔ یہ بالکل ریئل واقعہ لکھا ہے کہ 10 سال گزرے تھے، اسی چوک پر کھڑے ہو کر اس کے بیٹے نے بھیک مانگی، اور اسے بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑا، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا باپ جاگیردار تھا، زمیندار تھا، کہ اس کے مطلب کئی کلومیٹر تک اس کی زمینیں تھیں، آج اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو گناہ کس نے کیا تھا؟ اصل جرم تکبر باپ نے کیا تھا، اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ اولاد کو مل رہی ہے۔ تو اس لیے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سزا میں تاخیر ہوتی ہے، گناہ تو باپ کر کے چلا گیا، بھگت کون رہی ہے؟ اولاد بھگت رہی ہے۔ تو اس لیے گناہ پر سزا ضرور ملتی ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے، تو اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فوراً اس گناہ سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔